میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے حکومت کرنے والوں پہ، یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان پہ 1000 لعنت میں بیچتا ہوں، اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا۔ جس طرح باجوہ جو ہے بھاگ کے گیا ہے، اب کسی اسٹریٹ کے اوپر اس کی شکل جو ہے منحوس شکل نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے ان کی شکلیں بھی خدا کے فضل سے نفرت کی نشانی بن چکی ہیں، نفرت کی۔ سر پورے پاکستان میں ہماری پیشیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی باہر نکال کے اس کی پیشیاں بھی شروع ہو جائیں تاکہ پورا پاکستان ان کے دیدار کے لیے اکٹھا ہو جائے۔ لیکن یہ ظالم لوگ جو ہے ظلم کی انتہا، کل جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہمارے جو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہے، اس کی جتنی بھی الفاظ کے اندر مذمت کی جائے کم ہے۔ پوری ریاست کو انہوں نے تباہی کے اوپر لگا لیا ہے، ہر ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رؤوف حسن کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کے بچے کے دل کے اوپر جو ہے لکھ چکا ہے کہ ریاست جب ظلم کرتی ہے تو پھر ریاست رہتی نہیں ہے۔ اللہ کرے جو طاقتور ہیں ان کو سمجھ آئے، سوچ آئے کہ اس طریقے سے اپنے ملک کو انہوں نے جس ملک کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کو تباہی کی طرف لے جا چکے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی لاسٹ تھرسڈے کو، تو اس بات کا خدشہ ہے، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ہم خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، آزاد کشمیر تو نہیں، وہ تو پاکستان مقبوضہ بن چکا ہے، وہ بھی مقبوضہ ہے۔ جو کچھ کشمیر میں ہوا، خان صاحب نے کہا وہ ایک ٹریلر تھا۔ سرحد کے آپ کے KPK کے جگہ جگہ گاؤں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ملک خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ نہ چلا جائے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں گندم کی جو صورتحال ہے کہ پاکستان کا کسان جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ساری فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ میں ایک انڈسٹری میں جو ہے بائی الیکشن میں یہاں پہ آیا تھا، ان کے جو باہر کے آرڈر تھے، جس طریقے سے انڈسٹری چل رہی تھی، بالکل اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح کوئی ساؤتھ کوریا ہے یا چائنا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ آج صرف کھنڈر جو ہے فیصل آباد کے کارخانے جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ بشک کے اندر جو پاکستانیوں کی تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور علی امین خان گنڈاپور کو میں داد دیتا ہوں کہ عمران خان کی آرڈر کے اوپر ہم ہر کچھ کر رہے ہیں، اور آج 4-5 دن سے باقاعدہ جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے ساتھ میرا برابر رابطہ ہے۔ اور ہم ظاہر ہے کہ پاسپورٹ آفس ہمارے پاس نہیں ہے، فارن آفس ہمارے پاس نہیں ہے، NDMA ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جاہل، نالائق اور ظالم فیڈرل حکومت کو یہ بتائیں کہ ہاں ایک صوبہ جو عمران خان کی قیادت کے اندر اپنے لوگوں کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو واپس لے کے یقین کریں۔ میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ایک بچی کی جو تصویر آ رہی ہے، جس طریقے سے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، میں اور محتاط انداز کے اندر جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیٹیاں ہیں، میرے قوم کا فیوچر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے حکومت کرنے والوں پہ، یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان پہ 1000 لعنت میں بیچتا ہوں، اور کوئی حق نہیں ہے ان کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام ان کو ذلیل اور برباد کریں گے، اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا۔ جس طرح باجوہ جو ہے بھاگ کے گیا ہے، اب کسی اسٹریٹ کے اوپر اس کی شکل جو ہے منحوس شکل نہیں آ سکتی،
اسی طریقے سے ان کی شکلیں بھی خدا کے فضل سے نفرت کی نشانی بن چکی ہیں، نفرت کی. پاکستان کا بچہ بچہ ان سے نفرت کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی یہ جو عمران خان کی قیادت ہے خدا کے فضل سے اس کرے گی. کل پھر میری انشاءاللہ عمران خان سے ملاقات ہے، مزید ہے ہدایت جو خدا کے فضل سے میں لوں گا. بہت بہت شکریہ جی. صاحب یہ بتا دیں کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ پارٹی نے نوٹس جاری کیا ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ نے پارٹی سے عہدہ استعفیٰ دے دیا ہے. میں نے کہا تھا آج کوئی سوال میں نہیں لوں گا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ